آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومهاجره وأنصاره ومحبه وأشياعه وأتباعه وعلينا معهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال الله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیو، عزیزوں، بہت تھوڑے سے وقت کے لیے دنیا میں آنا ہوا ہے۔ آئے کہاں سے ہیں؟ جنت سے۔ جانا کہاں ہے؟ جنت میں انشاءاللہ۔ تو پھر یہاں آنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ جنت سے آئے ہیں، جنت میں جانا ہے، تو دنیا میں آنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ ایک سوال ہے، ہم کہاں سے آئے کہ جنت سے؟ جانا کہاں ہے کہ جنت میں؟ پھر یہاں کیوں آئے؟ اس کو حق تعالی شانہ نے 12 نمبر 29 کے شروع میں بیان فرمایا ہے۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اکثر عملا نہیں فرمایا، بلکہ احسن عملا فرمایا ہے۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کون سا بندہ سب سے عمدہ عمل کرتا ہے۔ اللہ کی تابعداری کون کرتا ہے؟ نبی کی تابعداری کون کرتا ہے؟ اللہ کی غلامی کون کرتا ہے؟ نبی کی غلامی کون کرتا ہے؟ یہ دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اس میں سب سے آگے صحابہ کرام نکلے۔ ہم نے تو حد سے تجاوز کرنے میں، اللہ رسول کے حکم توڑنے میں، ہم تو حد سے بہت آگے نکل گئے۔ دینی مجلسیں بھی دینی مجلسیں نہیں رہیں، ورنہ یہ مجلسیں یہ تو یاد دلاتی اور یہ تو یاد تازہ کرتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا۔ ان مجلسوں میں ہوتا کیا ہے؟ اللہ کا کلام، نبی کا ارشادات وہ ہوتے ہیں تو وہی رحمت نازل ہونی چاہیے، وہی خلوق کی کیفیت ہونی چاہیے جو صحابہ کی ہوتی تھی۔ صحابہ کرام جو بیٹھتے تھے ان مجلسوں میں، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اپنے دل میں اتارنے کے لیے۔ یہ ارشاد فرمایا: من عرف قدرہ عرف ربہ۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ مجھے اللہ نے کہاں پیدا کیا ہے؟ کتنے اندھیروں میں پیدا کیا ہے اور کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ سب سے عمدہ پیرائی میں ڈالا ہے حق تعالی شانہ نے۔ مگر ہم اپنی خوبصورتی باقی رکھے، جیسے صحابہ نے اس کو باقی نہیں رکھا صرف، بلکہ اس میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ اسی لیے فرمایا ہے قرآن کریم میں ہے: وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ۔ سب سے آگے کون ہے؟ مہاجر،
حضرت پاک نبی کے ارشاد پر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، نماز کو سیکھنے کے لیے، سنت کو سیکھنے کے لیے، ادب کو سیکھنے کے لیے، شریعت کو سیکھنے کے لیے، تہجد، اشراق، چاشت، توابین کو سیکھنے کے لیے اپنا گھر مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ حضور کے ساتھ یا حضور کے بعد چلے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی حضرت نے روانہ کیا حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جا کے دین پھیلاؤ، جا کے ایمان پھیلاؤ، جا کے قرآن پڑھاؤ، جا کے سنت سکھاؤ، جا کے ادب سکھاؤ۔ حضرت مصعب بن عمیر مدینہ پاک پہلے ہی تشریف لے گئے۔ کتنے سارے ہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے، من المہاجرین 114 اس امت کی سب سے اگلی صف میں ہے۔ مہاجر چھوڑ دیا مکے کو، چھوڑ دیا اپنے گھر کو، چھوڑ دیا اپنے رشتہ داروں کو، چھوڑ دیا سب چیزوں کو، اپنی جائیداد کو، سب کو چھوڑ دیا۔ میرے اور تمہارے دل کے اندر اس جائیداد اور اس پیسے کا اور ان زمین کے ٹکڑوں کا اور ان مکانات کا اور ان ہیٹروں کا اور ان چیتڑوں کا اور ان ٹھیکروں کا ایسا مقام ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا جب جنازہ لے کر چلتے ہیں تو وہ رو رو کے کہتا ہے مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ میرا گھر تو یہ ہے، میری بیوی بچے تو یہ ہیں، یہ تو میرا گھر ہے، یہ تو میری الماری ہے، یہ تو میرا کمرہ ہے، یہ تو میری چارپائی ہے۔ اور جو اللہ والا ہے اور جس نے نماز سیکھی ہے، جس نے سنت سیکھی ہے، جس نے ادب سیکھا ہے، جس نے شکر سیکھا ہے، جس نے مراقبہ سیکھا ہے، جس نے ذکر سیکھا ہے، جس نے تہجد، اشراق، چاشت، توابین سیکھی ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ جب قبرستان کی طرف اس کا جنازہ لے کر چلتے ہیں تو حضرت پاک نبی نے فرمایا اس کا جنازہ لے کر چلتے ہیں تو وہ کہتا ہے قدمونی قدمونی قدمونی، جلدی چلو جلدی چلو جلدی چلو، کیونکہ یہ جو دنیا ہے یہ کیا ہے ہمارے لیے؟ مدینہ پاک سے کیا اطلاع آئی ہے؟ الدنیا سجن للمؤمن وجنت الکافر، دنیا یہ تو جیل خانہ ہے میرے تمہارے لیے، دنیا تو میرے لیے تمہارے لیے جیل خانہ ہے۔ جیل خانے میں جی لگتا ہے، جیل خانے میں ہنستے ہیں، جیل خانے میں ادھر ادھر کی لغویات میں لگتے ہیں کہ نہیں؟ تو پھر ہم کیوں لگ رہے؟ یہاں تو تھوڑی سی زندگی ہے، نزلنا ساعتاً ثم ارتحلنا، نزلت دنیا رحال فارتحلنا، ہم آئے اور کچھ دیر ٹھہرے اور پھر آخرت کے لیے روانہ ہو گئے۔ کسب دنیا رحال، ایسے ہی دنیا جا رہی ہے، ہم بھی روانہ ہو گئے۔ ہاں تو اس لیے آئے تھے، تھوڑی سی ضرورت ہے توجہ کی، آنکھ قرآن کریم کے حکم پر آ جائے، حدیث پاک کے حکم پر آ جائے۔ آنکھ قرآن کریم کے اندر آنکھ کا حکم موجود ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ امت سے فرما دیجئے، آپ ایمان والوں سے فرما دیجئے اپنی نگاہ کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ نگاہ اٹھتی ہے، شر اٹھتا ہے، شر سر اٹھاتا ہے، شر ولولے دل میں پیدا کرتا ہے۔ دو محرک ہے شر پیدا کرنے کے، ایک شیطان ہے اور ایک ہمارا نفس ہے۔ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ میرا تمہارا کھلا دشمن ہے۔ نہ ہمیں نعمتوں کو یاد کرنے دیتا ہے، نہ سوچنے دیتا ہے، نہ ان کا شکریہ ادا کرنے دیتا ہے۔ سر سے پیر تک کتنی نعمتوں سے نوازا اللہ نے۔ ہم انگلینڈ کے اندر، لندن بھی کہتے ہیں اس کو انگلینڈ، شیخ زکریا ہمارے نانا حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بڑے خلیفہ تھے، بڑے عالم، ماشاءاللہ بہت سارے مدرسے کھولے وہاں،
مردوں کے بھی عورتوں کے بھی ہزاروں نوجوان بچے اور بچیاں الگ الگ پڑھ رہی ہیں۔ انہوں نے ارشاد فرمایا، مولانا یوسف مطالعہ صاحب، یہ تمہارے ہندوستان سے ہمارے ہاں فیض ہلکا کر کیا کر، تمہارے ہندوستان سے ہمارے ہاں ایک مریض آیا، مجھے تمہیں تو کچھ خیال ہی نہیں، کھایا کہیں کے لیے کمانے کے لیے، کمایا کہیں کے لیے کھانے کے لیے، اور اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ میں اور تم اس لیے یہاں نہیں آئے کہ کھانے کمانے میں لگے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، عمدہ عمل کون کرتا ہے، بہترین نماز کون پڑھتا ہے، صحیح قرآن کون پڑھتا ہے، صحیح نفلیں کون پڑھتا ہے، صحیح زندگی کون گزارتا ہے، آنکھ کا استعمال صحیح کون کرتا ہے، شرمگاہ کا استعمال صحیح کون کرتا ہے، یہ دیکھنا چاہتے ہیں پروردگار۔ اور دونوں طاقتیں دی ہیں انسان کو، مرد ہو یا عورت۔ حضرت امام الانبیاء رسول پاک علیہ السلام کا پاک ارشاد ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، مرد ہو یا عورت، لڑکا ہو یا لڑکی، بچہ ہو یا بچی، ماں کے پیٹ سے جیسے آتا ہے زمین پر، ایک انجیکشن ادھر لگتا ہے، ایک انجیکشن ادھر لگتا ہے، اور لگاتا ہے کہ فرشتہ لمحہ رحمانی لمحہ شیطانی، قرآن کی عظمت، ادب کی عظمت، سنت کی عظمت، فجر ظہر عصر مغرب عشاء کی عظمت، اور ادھر جھوٹ ہے، سود ہے، غیبت ہے، بہتان ہے، چوری ہے، جوا ہے، سٹا ہے، آگے چلتے چلے جاؤ، اس بینک ہے، ماں باپ کی بیٹ بھی ہے، گھر والی کے ساتھ پورا تیرا رہنا ہے، نماز کو چھوڑنا ہے، آنکھ کا استعمال غلط کرنا، زبان کا استعمال غلط کرنا، یہ سب چیزیں ادھر انجیکشن لگتا ہے، سب کے لگا ہے، صحابہ کے بھی لگا ہے، لیکن صحابہ نے اس والے انجیکشن اور اس والی طاقت کو، اور طاقت کے انجیکشن کو اور طاقت والی طاقت کو اوپر رکھا ہے، دوسری طاقت کو، دوسرے طاقت کو دبایا ہے۔ یہ میرا تمہارا امتحان ہے، میں اور تم امتحان میں فیل ہیں۔ جس حال میں تم بیٹھے ہو، جس حال میں ہم بیٹھے ہیں، مسجد نبوی میں جو چھوٹی سی تھی، اللہ کی قسم یہاں تک نظر آتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے اور تمہارے حالات حضور کے قلب مبارک پر کھولے گئے، جو بات فرمائی ہے دنگ رہ جاؤ گے۔ لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا وقت آئے گا قیامت سے پہلے، وہ آ گیا، سر سے پیر تک ایمان والے کے پاس کوئی چیز اسلام کی اور ایمان کی نہیں ہوگی۔ صحابہ رو رہے بیٹھے ہوئے، ہم تو آپ کے وضو کا پانی بھی نہیں گرنے دیتے، ہم تو آپ کے وضو کا پانی بھی نہیں گرنے دیتے، ہم تو آپ کا تھوک بھی گرنے نہیں دیتے، ہم تو آپ نے پچھنے لگوائی اور گندا خون نکلوایا اس کو بھی زمین پہ نہیں پھینکتے۔ آنے والے حضرات ہمارے بھائی ایمان والے کیسے ہوں گے؟ آپ کی سنت کا جنازہ نکالیں گے، آپ کی شریعت کا جنازہ نکالیں گے، اپنے گھر کے اندر شریعت اور جو ہے قرآن اور حدیث کی باتوں کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ چہرے پر حضور کی سنت اس کو جگہ نہیں دے رہے۔ کیا چیز ہے؟ حضور کا باب ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا باب ہے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ تیری ذات پروردگار عالم، تو نے مردوں کو خوبصورتی عطا فرمائی داڑھی کے ساتھ، عورتوں کو خوبصورتی عطا فرمائی چوٹی کے ساتھ۔ شیطان نے سن لیا، میرے بھائیوں سے کہہ دیا کان میں آ کے کہ داڑھی کٹوا کے پھینک دو، داڑھی کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے تو بہت سوچا، تنہائی میں بیٹھ کر سوچا، استغفار کر کوئی وظیفہ نہیں ملتا سوائے اس کے کہ شیطان کی تابعداری ہے اور رحمان کی مخالفت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
قلب مبارک ہو، حضور کے دل مبارک ہو، اما جان عائشہ کے حجرے میں مسجد نبی میں تکلیف پہنچانا ہے، اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں۔ اگر بھول ہو گئی ہے تو آج کی یہ مجلس میرے اور تمہارے لیے قبر میں روشنی کا سامان بن جانی چاہیے۔ آج ہی اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ تشریف فرما ہے حضرت امام الانبیاء، دو نوجوان آئے، داڑھی نہیں ہے۔ حضرت پاک نبی نے چہرہ پاک پھیر لیا، وہ ادھر آئے، ادھر میں نے ہٹو یہاں سے، دیکھا بھی نہیں۔ خدا کے واسطے نبی کی عزت کا خیال ہے، لاج رکھو نبی کی۔ وہ نبی جس نے دو پیٹ پر پتھر باندھ کر وہ ان کے نواسے اس طرح پلے ہیں۔ حضرت پاک نبی گھر میں تشریف لائے، حضرات حسین چھوٹے ہیں اور بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ حضرت پاک نبی فرماتے ہیں، ارے بیٹی فاطمہ ان کو دودھ پلا دے کہ ابا جان ایک دانہ بھی پیٹ میں کسی چیز کا نہیں ہے تو چھاتی میں دودھ کہاں سے آئے؟ اور وہ رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ حضرت پاک نبی نے اپنی زبان مبارک چسا کر، پہلے حضرت حسن پھر دوسرے حضرت حسین، ان کو اپنی زبان مبارک چسائی، اس سے سو گئے وہ چوستے چوستے۔ اور پھر کیسی محنت کی، نانا کے لائے ہوئے دین کا کیسا احترام کیا، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ حضرت عمر نے جان کا نذرانہ، حضرت عثمان نے جان کا نذرانہ، حضرت علی نے جان کا نذرانہ، حضرت حسین نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ تمہارے سے تو ہاتھ جوڑ کے اتنا عرض کیا جاتا ہے، اللہ کے واسطے اپنی جی چاہی چھوڑ دو، بس صرف اتنا کر دو، جی چاہی چھوڑ دو، رب چاہی پکڑ لو۔ رب کیا چاہتے ہیں کہ تم اللہ اور اس کے پاک نبی کی تابعداری کرو۔ قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو سر سے پیر تک اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ سر پہ انگریزی بال ہرگز نہیں، داڑھی مڈانا ہرگز نہیں، انگریزی لباس ہرگز نہیں۔ کیا فرمایا ہے؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا۔ میرے نوجوان بھائیوں کو یہ تو معلوم ہے ہندوستان میں کتنی فلمیں چل رہی ہیں، کون سے فلم میں کون سا مرد، اس کا کیا نام ہے، کون سی لڑکی اس کا کیا نام ہے، کام کر رہے ہیں، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ نماز میں کتنے فرض ہیں، وضو میں کتنے فرض ہیں، یہ نہیں معلوم۔ سونے کی دعا کیا ہے، اٹھنے کی دعا کیا ہے، یہ نہیں معلوم۔ اگر معلوم ہے بھی تو وہ چھوٹی سی اللہم باسمک اموت و احیا۔ اس سال ہم نے بخاری شریف پڑھی تو اس میں تو اتنی لمبی دعا آئی جو حضرت پاک نبی سونے سے پہلے پڑھتے تھے۔ استاد صاحب نے سبق رکوا کر 10 منٹ اسی کو یاد کرایا، الحمدللہ یاد ہو گئی تھی، 30 برس ہو گئے۔ اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وکفانی وآوانی فکم ممن لا کافی له ولا مولی۔ یہ حضرت پاک نبی سونے سے پہلے پڑھتے تھے، چاروں کو لے کر کرسی پڑھتے تھے، اپنے دستے مبارک پہ دم کرتے تھے، پورے جسم عالی پر پھیرتے تھے۔ ایسا کرتے نہیں، نماز پڑھتے نہیں، قرآن پڑھتے نہیں، سنت سیکھتے نہیں، مسواک کرتے نہیں، کتنی باتیں بتاؤں۔ اور جس کام کو صحابہ کو ایک مرتبہ حضور نے بتا دیا اس کے خلاف نہیں کیا۔
حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز سیکھی براہ راست، جس کو آپ لوگ ڈائریکٹ کہتے ہو. حضرت پاک نبی سے صحابہ نے نماز سیکھی، کیونکہ حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم سارے کے سارے اس طرح نماز پڑھا کرو اس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. ایک نوجوان اسلام میں داخل ہوا اور فوراً دوڑتے تھے دین کی طرف، سیکھ بھی رہے ہیں، دوڑ بھی رہے ہیں، کر بھی رہے ہیں، چل بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، تابعداری کے لیے سن رہے ہیں، عمل کے لیے سن رہے ہیں. حضرت تشریف فرما ہے مسجد نبی میں، ارشاد فرمایا اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس. تم میں سے جب کوئی مسجد میں داخل ہو، ہمیں پتہ بھی نہیں، تم میں سے جب کوئی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تحیت المسجد. مسجد میں اپنے گھر میں آپ نے آنے کی توفیق دی، آپ کے دربار میں شکریہ کے طور پر 2 رکعت عرض نذرانہ پیش کرتا ہوں. مکروہ وقت نہ ہو، 2 رکعت پڑھنی چاہیے. اور صحابہ کیا کرتے تھے؟ 2 رکعت وہ پڑھتے تھے، پھر سنتیں پڑھتے تھے، پھر نفلیں پڑھتے تھے، پھر سکون سے بیٹھتے تھے کہ سب سے بڑے بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں. اور نماز کس طرح پڑھتے تھے؟ ساری بات حضور سے سنی ہے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسا تم خدا کو دیکھ رہے ہو. اور اگر ہماری یہ نیت ہو جاوے، ہم اس طرح استحضار کے ساتھ، اس خیال کے ساتھ اگر نیت مانے، پھر ہم جمائی نہیں لے سکتے. نماز کی نیت مانی، بار بار منہ کھول کے جمائی لے رہے اور آواز نہیں آ رہی. آواز کا آنا منع ہے، حدیث پاک میں حضرت نے منع فرمایا ہے. اور کیا فرمایا؟ وَقَذْمُ فَمِهِ عِنْدَ التَّثَاؤُبِ، جہاں تک ہو سکے نماز میں جمائی نہ آئے، منہ کو بند کرو. التثاؤب فی الصلاة من الشیطان، نماز میں جمائی کھانا شیطان کی طرف سے ہے، رحمان کی طرف سے نہیں ہے. ابھی تو نماز سیکھنی ہے. جب نماز سیکھ لیں گے پھر 2 رکعت پر وہ نعمت ملے گی جو اس وقت 100 رکعت پر بھی نہیں ملتی. ہر چیز سیکھنے سے آتی ہے. وہ نوجوان آئے، انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، ابھی سیکھی نہیں، اور پڑھ کے جیسے تشریف لائے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ، تمہیں نماز نہیں پڑھی. وہ پھر گیا اور میرے تمہاری طرح کھٹا کھٹ 2 رکعت پڑھی، اور پھر جا کے وہ فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی. پھر جا کے 30ویں مرتبہ 2 رکعت پڑھی، پھر آیا پھر فرمایا قم، کھڑا ہو جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. 3 مرتبہ. پھر اس صحابی نے عرض کیا کس طرح پڑھوں؟ علماء نے اپنی ماشاءاللہ ایک ایک بات میں نکالنا، سمجھانا، بجھانا، اللہ نے ان کو سمجھ دی ہے، فہم دی. پہلی مرتبہ کیوں نہیں فرمایا حضرت نے کہ اس طرح کرو؟ جب تک اندر دل میں تڑپ پیدا نہ ہو. اب 3ری مرتبہ میں تڑپ پیدا ہوئی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی کی حالت نہیں پلٹتے جب تک خود ارادہ نہ کر لے. جی یہی چاہ رہا ہے کہ جتنے بیٹھے ہیں جن سے بھول ہوئی ہے، جی یہی چاہ رہا ہے جن نوجوانوں سے، جن ادھیڑ عمر کے، جن بڑے عمر کے آدمیوں سے بھول ہوئی ہے، حضرت پاک نبی کی اس مبارک سنت کو اپنے چہرے سے ہٹا کر نالیوں میں پھینکوا دیا ہے. وہ پھر رستے پر آ جائیں، صبح کا بھاگا ہوا شام کو واپس آ جائے. اس کو بھاگا ہوا اور کھویا ہوا نہیں کہتے. ابھی کچھ نہیں بگڑا، جب تک موت کا فرشتہ نظر نہ آئے کچھ نہیں بگڑا. اس کا دھیان آپ کو کرنا پڑے گا. اور اللہ تعالیٰ امید ہے جب تمہیں گھروں سے یہاں بھیجا ہے، اور میرے دل میں یہ ڈالا ہے کہ میرے بندوں کو یہ بھی پہنچا دے، یہ بھی پہنچا دے. میرے ذہن میں تو کوئی بات تھی نہیں.
یہ تو اوپر سے آ رہا ہے، میں دے رہا ہوں، میں تو غلام ہوں، میں تو غلام ہوں۔ جو فرمایا یہ پہنچا دے، میں نے پہنچا دیا۔ سب سے پہلے نماز سیکھو۔ آپ دیکھ رہے ہو جنریٹر چل رہا ہے، اس کا اثر ہو رہا ہے، روشنی ہو رہی ہے، آواز مائک کے ذریعے جو لائٹ سے اور کرنٹ سے چل رہا ہے آپ کو پہنچ رہی ہے، اس کا اثر ہے نہیں؟ جنریٹر چل رہا ہے، اس کا اثر ہے، یہ اس کا اثر ہے، روشنی ہو رہی ہے۔ گرمی کا اثر ہے، اے سی چل رہا ہے۔ سردی میں کیا ہے کہ پانی ٹھنڈا ہے، آگ پر رکھا، اثر ہو گیا، گرم ہو گیا۔ گلاس میں پانی ہے، گرمی ہے، برف کی ڈلی چھوڑی اور وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ ہر چیز کا اثر ہے۔ کپڑے کو مشین میں رکھا اور اس کو چلایا، اس نے اپنا اثر دکھایا، سل گیا۔ ہر چیز کا اثر ہے، تو کیا نماز کا کوئی اثر نہیں؟ نماز کا اثر بے شک ہے۔ قرآن کریم میں حق تعالی شانہ نے بیان فرمایا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ہر برائی سے روک دے گی، بے حیائی سے کاموں سے روک دے گی، جھوٹ سے روک دے گی، سود سے روک دے گی، غیبت سے روک دے گی، بہتان سے روک دے گی، چوری سے روک دے گی، زنا سے روک دے گی، شراب سے روک دے گی، جوئے سے روک دے گی، سٹے سے روک دے گی، اسمیک سے روک دے گی، ماں باپ کی جو ہے نافرمانی سے روک دے گی، زنا سے روک دے گی۔ اور ایمان والا ساتھی اور جھوٹ، یہ آگے کے بڑے بڑے گناہ، ان کا تو تصور ہی نہیں مدینہ پاک میں، جھوٹ کا بھی تصور نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ایک شخص بات کر رہا ہے، مجھے تمہیں تو اگر کوئی مرا ہوا جانور یہاں لا کے رکھ دیا جائے اور وہ پھول پھٹ گیا، اس میں کیڑے چل گئے، مجھے تمہیں تو اس کے اندر سے بدبو آتی ہے، پخانے میں سے بدبو آتی ہے۔ اللہ کی قسم، حضرت عمر کو اور صحابہ کو جب جھوٹ بولتے تھے اس کے اندر سے بدبو آتی تھی۔ حضرت عمر سے کوئی بات کر رہا ہے، اس نے بات کرتے کرتے جھوٹ بولا۔ حضرت نے فرمایا 3-4 مرتبہ جھوٹ بولا۔ حضرت نے 3-4 مرتبہ ایسے کیا جیسے گاڑی میں چلے جانے، اچانک ہوا کے ذریعے سے خطرناک بدبو آئی، آدمی کتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ یا اللہ، ایسے حضرت عمر نے 3-4 مرتبہ کیا۔ وہ آدمی حیران ہے، فرمایا جتنی مرتبہ تم بات کر رہے تھے میں نے ناک میں ہاتھ رکھا، اس وقت تم نے جو بات کہی ہے اس کا خیال رکھنا کہ میں نے سمجھ لیا ہے، میں جہاں جہاں جھوٹ بولا آپ کو اس وقت بدبو آئی میرے منہ سے۔ پاک نبی نے فرمایا ہے، اے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، ایمان والا ساری جھوٹ نہیں بول سکتا، خدا کے واسطے جھوٹ کو چھوڑ دو۔ رمضان المبارک اتنا قریب آ رہا ہے، یہ مہینہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ شعبان المعظم۔ اور اس سے پہلا جو گزرا ہے اس کا کیا نام ہے؟ رجب المرجب۔ رجب کا مہینہ شروع ہوا، حضرت امام الانبیاء تشریف لائے مسجد نبوی میں، کیا فرمایا؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا بالسلامۃ رمضان۔ رمضان المبارک کی تشریف آوری کی تڑپ لگائی دل میں، اس کی عظمت، اس کا یاد کرنا، اس کا انتظار کرنا، ولولہ اور شوق صحابہ کے دل میں پیدا فرمایا۔ اللہ رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں برکت نصیب کرنا، عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے میں پہنچا۔ اور اب یہ چلا شعبان کا مہینہ، اس کے اندر ایک رات آنے والی ہے جو صحابہ نے رو رو کے مانگی اللہ سے، اتنا احسان صحابہ کا کہ حد نہیں۔ ایمان کی طرف میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، ان کی تابعداری میں مکہ شریف سے مدینہ پاک کو حاضر ہو گئے اور آ گئے، اور مدینہ پاک کی عظمت دلوں میں بیٹھ گئی، اس لیے کہ حضور نے دعا فرمائی، اللہم، کیا ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ اکبر، اللہم حبب الینا المدینہ، اللہم
مدینہ پاک کی محبت دلوں میں پیدا فرما دے، جیسے مکہ شریف کی محبت پیدا فرمائی اس سے بھی زیادہ مدینہ پاک کی محبت پیدا فرما دے۔ صحابہ کے دلوں میں مدینہ پاک کی محبت بیٹھ گئی، اس سے سناؤں تو دنگ رہ جاؤ گے۔ ایک صحابی سیدنا جابر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ مدینہ شریف سے ملک شام کا سفر کیا صرف ایک حدیث سننے کے لیے۔ حضور تو تشریف لے گئے، ہاں ایک صحابی ہے ملک شام میں، انہوں نے یہ حدیث پاک نبی سے ڈائریکٹ سنی ہے۔ حضرت جابر نے انڈائریکٹ سنی، ان صحابی نے براہ راست حضرت پاک نبی سے سنی، تو مزدوری کی، پیسے جمع کیے، سواری کا جانور خریدا اور مدینہ پاک سے ملک شام تشریف لے گئے، اور صرف ایک حدیث سننے کے لیے، اور اس کو سن کے جانور سے اترے بھی نہیں، سواری سے اترے بھی نہیں، ایک مہینے کا سفر کر کے، اور فوراً واپس کہ تھوڑا ٹھہرو، میں ذرا کچھ آپ کے نہیں، اب مجھے مدینہ پاک کی یاد ستا رہی ہے۔ کتنی محبت مدینے سے، ہمارے دلوں میں محبت ہے۔ نوجوانوں، جب نماز پڑھو گے اور سیکھ کر پڑھو گے، سجدے میں سر رکھو گے، آنکھوں سے آنسو بہاؤ گے، قرآن کریم کی روتے میں تلاوت کرو گے، تنہائی میں بیٹھ کر روتے میں درود شریف پڑھو گے، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرو گے، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگو گے، پھر مدینہ پاک کی محبت دل میں آئے گی۔ یہ ساری دنیا کی آلائشوں کے ساتھ نہیں آئے گی۔ ایک ہی چیز آ سکتی ہے گلاس میں، یا شراب رکھ لو یا دودھ رکھ لو، دونوں چیزیں نہیں۔ گندگی بھی دل میں ہو اور بندگی بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ زندگی بندگی ورنہ گندگی شرمندگی۔ فوراً واپس آئے۔ کیسی محبت تھی حضرت پاک نبی کو، پاک نبی سے پاک صحابہ کو۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، چھوٹے سے تلاش کرتے پھر رہے کہے کو پاک نبی کو، دین متین کو، صحیح زندگی کو، اپنے یہاں یمن میں اس گرجا گھر میں جائیں، اس میں جائیں، جو سب سے آخر میں پہنچے گرجا گھر میں، اس نے کہا میرا وقت آ گیا ہے، تو میں کہاں جاؤں؟ مجھے دین حق کی تلاش ہے کہ مدینہ پاک جاؤ۔ کھجوروں والے کہ میں کس طرح جاؤں، چھوٹا سا بچہ ہوں، میں کیسے جاؤں، میں چھوٹا سا بچہ ہوں۔ قافلہ جا رہا تھا تجارت والا کہ ان کے ساتھ چلا جا، ان کے ساتھ چلے گئے، قافلے والوں نے لے جا کے بیچ دیا، وہاں گئے، اخیر میں مدینہ پاک میں ایک یہودی کے باغ میں بیٹھ کے کام کر رہے، اوپر درخت میں کچھ، وہ مالک آیا اور اس کا دوست آیا، اس نے کہا کون آئے ہیں یہ مکے سے؟ کہتے ہیں میں نبی ہوں، آخری نبی ہوں۔ فوراً نیچے کودے حضرت سلمان، کون آیا ہے؟ کہا مارا ایک تھپڑ، چلو اوپر، بس دلی لگ گئی، حضرت تشریف لے آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان معلوم کی کہ جب تو جاوے گا تیرے تو دل خود ہی کہہ دے گا، جیسے عبداللہ ابن سلام کے دل نے کہا، کیا کہتے ہیں؟ لما جیت النبی علیہ السلام المدینة المنورة فجیت فتبینت وجہا عرفت ان وجہه لیس بوجہ کذاب۔ حضرت عبداللہ ابن السلام فرماتے ہیں، صحابی ہے، جب پہلی مرتبہ حاضر ہوا اور حضرت پاک نبی کا چہرہ انور دیکھا تو میرے دل نے کہا ہے عبداللہ ابن السلام جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہا۔ اس نے بھی یہی کہا پادری نے حضرت سلمان سے، تو تیرا دل خود کہہ دے گا، کچھ علامت تو بتائیے، تو جا کے کچھ پیش کریے، یہ کچھ صدقہ ہے، حضرت ہاتھ میں نہیں لے گے اس کو، اللہ، اور میرے تمہارے لیے کیا فرمایا پاک نبی نے؟ مشکات شریف میں ہے، ایسا وقت آ جائے گا جو یہ اس وقت ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں،
امت کا ایک فرد یہ کہے گا پیسہ لاؤ پیسہ، امن الحلال ام من الحرام، چاہے حلال کا ہو چاہے حرام کا ہو، چاہے سود کا ہو چاہے جھوٹ کا ہو، چاہے چوری کا ہو چاہے بہتان کا ہو، کہے کا بھی ہو پیسہ لاؤ پیسہ۔ صحابہ نے وہ نظام نہیں کیا، جھوٹ والا پیسہ نہیں چاہیے، سود والا نہیں چاہیے۔ اے طائر لا ہوتی اس رزق سے بہت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں پہنچائی۔ ہمیں وہ والا نہیں چاہیے، ہمیں وہ پیسہ چاہیے، ہمیں وہ روزی چاہیے، ہمیں وہ لقمہ چاہیے کہ ایک لقمہ کھائیں اور اللہ کے قریب ہوں، دوسرا لقمہ کھائیں نبی کے قریب ہوں، تیسرا لقمہ کھائیں تہجد کے قریب ہوں، چوتھا لقمہ کھائیں اوابین کے قریب ہوں۔ وہ والا پیسہ چاہیے، وہ والی روزی چاہیے۔ کہاں سے لاویں وہ روزی؟ نظام کیسا چل رہا ہے؟ حضرت سلمان فارسی دن بھر پریشان رہے، بچے ہی تو ہیں چھوٹے سے، رات کو تلاش کرنے نکلے مدینے پاک میں، پہنچ گئے کہ حضرت پاک نبی اندر ہیں۔ اللہ زیارت کی، سبحان اللہ، یہ حضرت پاک نبی، سبحان اللہ، یہ طرف سبحان اللہ۔ اگلے دن پھر گئے اور کچھ پیش کیا کہ اللہ کے نبی یہ صدقہ ہے، کہ ہم صدقہ نہیں لیتے، کہ اللہ اکبر، ایک بات صحیح نکل آئی۔ پھر اگلے دن گئے حضرت سلمان، یہ کچھ ہدیہ ہے کہ لاؤ، پھر اسلام میں داخل ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا۔ سارا دن پہاڑ کی طرح گزرتا ہے، الانتظار اشد من الموت۔ رات کو آتے ہیں، پھر ایک دن بہت روئے رات میں جب حاضر ہوئے، سارا دن گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، دعا فرما دیجئے میں آزاد ہو جاؤں تاکہ آپ کے قدموں میں پڑ جاؤں۔ اور نوجوانوں، تمہارے اندر کب وہ عظمت آئے گی، حضور کی کب وہ محبت آئے گی؟ سلمان رو رہا ہے بیٹھا ہوا کہ صبح سے شام تک گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، اور ہمارے نوجوان کب تو حضور سے محبت کریں گے کہ اپنے چہرے پر حضور کی سنت کو جگہ دیں گے، اپنے سر سے انگریز کا پروگرام اتروائیں گے، اپنے بدن سے انگریزی لباس اتار کر پھینکیں گے اور کرتے پجامے میں آ جائیں گے اور درود شریف پڑھنے لگیں گے اور استغفار پڑھنے لگیں گے اور قرآن کی تلاوت سیکھنا شروع کر دیں گے۔ ابھی قاری صاحب نے قرآن پڑھا، اتنا بڑا انعام ملتا ہے اگر ادب سے سن لے بیٹھ کے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور سے سنو خاموشی کے ساتھ، یقیناً اللہ کی رحمت تم پر نازل ہوگی۔ ہم نے ہر چیز کا کھیل بنا رکھا ہے، موبائل نے اسلام کو بہت نیچے کر دیا، شریعت کو بہت نیچے کر دیا، اس کی عظمت کو ختم کر دیا، مدینے کی عظمت ختم، بیت اللہ کی عظمت ختم، سب ختم۔ میں تو بھائی موجود تھا بیت اللہ شریف میں، دو نوجوان آئے، بڑے بڑے انگریزی بال، 10 سال کی بات ہے، رات کو میں وہاں بیٹھا، ہم تو رات کو جاگتے ہیں وہاں، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرماتا آ کر مدینہ منورہ میں ایک رمضان گزارا نانا نے، شیخ زکریا نے، ہندوستان تشریف لائے، بہت روئے آگے گھر میں، بھائی رمضان المبارک تو مدینہ پاک والے اس اصول کرتے ہیں، ہم تو رات کو سو جاتے ہیں پڑھ کے، اس دن سے آج تک 70 سال ہو گئے، کسی کو اجازت نہیں سونے کی شیخ زکریا کی اولاد میں، ہم لوگ جانتے بھی نہیں رمضان میں رات کو سونا کیا چیز ہے، منع فرما دیا، خود بھی جاگتے تھے ساری رات، نفلیں پڑھاتے تھے گھر میں، 15 سپارے 17 سپارے ایک رات میں، اتنا یاد تھا قرآن، روزانہ اللہ کے واسطے 11 مہینے ادھر ادھر خراب کیے، ایک مہینہ تو رمضان کا، اور یہ 14 شعبان رات کو، یہ کم سے کم ایک رات دیا ہو، اس کو جو ہے وصول کر لیا کرو تاکہ قبر میں کچھ نہ کچھ سہولت کا سامان پہنچ جائے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ حضرت سلمان فارسی پہنچے رات کو، دعا فرما دیجئے میرا آقا مجھے آزاد کر دے،
مشکل ہے اب آپ کے بغیر زندگی گزرنا. اور نوجوانوں خیال بھی آتا ہے کبھی حضور کی زیارت ہوگی اور خدا نہ خواستہ نہ دیکھا چہرے کی طرف. جتنے بیٹھے ہو بڑے ادب سے درخواست ہے، جتنے سے بھول ہوئی ہے یہ تو کہا ہی نہیں جا سکتا، یہ تو میری زبان کہہ ہی نہیں سکتی کہ کسی نے بھی جان بوجھ کے کٹوائی ہے. میں حضور کا مخالف ہوں، نعوذ باللہ، کوئی نہیں کہہ سکتا. بھول سے کٹی ہے، شیطان کے زور ڈالنے سے کٹی ہے. اب اس کو ذلیل کر کے دکھا دو. آج کی رات میں نیت کر لو، نیت کرو گے، رو گے تو آنسو بہا کر اللہ سے کہو گے، مانگو گے، پھر کل سے تمہارے چہرے پر نور آنا شروع ہوگا. یہ بہت ضروری ہے، ورنہ کام خراب ہو جائے گا اللہ کی قسم. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی سے ارشاد فرمایا کہ پوچھ لے اس سے کیا لینا چاہتا ہے پھر تجھے آزاد کرنے کا. اس نے کہا اتنے 300 غالباً کتنے درخت لگانے پڑیں گے کھجور کے، اور جب وہ پھل دے دے اور اتنا سونا دینا پڑے گا اتنے وزن کا. بس آئے اگلے دن گزار کے رات میں تو اتنا سا چہرہ، دونوں آنکھوں سے آنسو. بہت مشکل ہے اللہ کے نبی میرا آزاد ہونا. کیوں؟ کہ اس نے ایسی قید لگا دی کہ پورا ہونا مشکل ہے. یار اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. کیا کہا اس نے کہ اتنے 100 درخت کھجور کے لگا کر، اور جب وہ پھل دے دیں 2-4 سال میں پھل نہیں دیتا، 10 سال میں. فرمایا بس اتنی سی بات. کہ ہاں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. ارے صحابہ کی جماعت، تمہارا بھائی سلمان اس کو اتنے پودے چاہ رہے ہیں، سارے چلے گئے اپنی حیثیت کے مطابق لا کے رکھ دیے فوراً. حضور نے فرمایا لے چلو جس بات میں یہ کام کرتا ہے. اپنے دستے مبارک سے سارے لگائے، سارے اسی سال سب نے پھل دے دیے، سب میں پھل آ گیا. ایک درخت کا نہیں آیا اللہ کے نبی، اس پہ نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ کہ حضرت عمر نے لگایا تھا، حضرت نے اپنا دست مبارک اس پہ بھی لگا دیا، اس پہ بھی درخت پھل آ گیا. اب تو جان میں جان آ گئی سلمان کے. پھر اللہ کے نبی اس نے سونا بھی کہا تھا، کہیں سے سونا ہدیے میں آ گیا. حضرت پاک نبی نے لے یہ لے جاؤ اسے. سلمان عرض کرتا ہے یہ تو اتنا سا ہے، اس نے تو اتنا کہا تھا. ارے تلوا تو لے جا کے اس کو، تو جا کے تلوا لے اس کو. اب تو سلمان چوڑے ہو گئے. ہم وہاں پہنچے تو اس نے کہا یہ کیا لایا ہے؟ اللہ کا بک بک نہ کر، اس کو تول کے دیکھ پہلے. اب اس نے جو تولا جتنا کہا تھا اس سے بھی زائد، اس نے آزاد کر دیا. اب آ گئے پاک نبی کے قدموں میں. نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے. اللہ مجھے ان کو بھیجی اپنے نبی کی عظمت اور ان کا عشق عطا فرما دے. داڑھی کے ساتھ ہی ملے گا، انگریزی بال کٹا کے ملے گا، قرآن کی رٹ لگا کر ملے گا، درود شریف کی رٹ لگا کر ملے گا، کلمے کی رٹ لگا کر ملے گا. ایسے نہیں ملے گا. حضور کا عشق، تہجد، اشراق، ناش، ابوابی، ماں باپ کے جوتوں کا تلا بننا پڑے گا جب حضور کا عشق ملے گا، اللہ کا عشق ملے گا. اس نے تولا اور وہ حضرت سلمان آ گئے. چند ہی دن گزرے تھے کہ میں تو جنت میں آ گیا. ہر وقت سلمان تمہیں کیا چاہیے؟ ابو بکر تمہیں کیا چاہیے؟ النظر الى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کا چہرہ انور ان آنکھوں کے سامنے ہو، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. خدا کے واسطے تم بھی اپنے اندر یہ جذبات پیدا کرو کہ حضور کی سنت چہرے پر چاہیے، حضور کا لباس چہرے پر چاہیے، حضور کے الفاظ زبان پر چاہیے، قرآن کا حکم آنکھ پر چاہیے. چند دن کے بعد والد اور چچا آ گئے. سلمان کے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں سے مدینہ پاک آ گئے. اللہ کے نبی، حضرت سلمان اس وقت نہیں تھے وہاں. اللہ کے نبی، اس کی ماں اندھی ہو گئی روتے روتے، اس کو ہمارے ساتھ گھر بھیج دو.
ارشاد فرمایا حکم تو نہیں کروں گا، البتہ جانے کی اجازت دے دوں گا۔ پردہ لگوا دیا۔ سلمان رضی اللہ عنہ ان کے والد اور چچا کو پیچھے بٹھا دیا۔ سلمان کو بلائیے، سلمان آگے بیٹھ گئے۔ ذرا پردہ ہٹانا، پردہ ہٹایا۔ سلمان سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا ہیں، تمہیں ان کے ساتھ جانے کی گھر اجازت ہے، تمہاری ماں تمہیں یاد کر رہی ہے۔ سلمان کہتا ہے جب حضور نے اپنے زبان مبارک سے یہ فرمایا تو میرے اوپر بجلی گر گئی، آنکھوں سے آنسو بہ گئے، چیخیں نکل گئی۔ اللہ کے نبی اپنی زبان سے آئندہ یہ مت کہنا میری ماں آپ ہو، میرے باپ آپ ہو، میرے رشتہ دار آپ ہو، ہمیں کہیں نہیں جانے کا آپ کو چھوڑ کے۔ حضرت نے فرمایا باپ سے اور چچا سے کیا کہا تھا میں نے تمہیں؟ جانے کی اجازت دے دوں گا، حکم نہیں کرنے کا۔ دیکھ لیا تم نے کہ ہم مطمئن ہو گئے، صحیح جگہ ہے سلمان۔ خدا کے واسطے قبر میں یہ والی محبت چاہیے، موت کے وقت یہ محبت چاہیے، زندگی گزارنے کے لیے یہ محبت چاہیے۔ اگر زندگی ایسے گزار رہے ہو جو گزار رہے جو اس وقت چل رہی ہے تو یوں فرمایا قرآن میں پروردگار عالم نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ۔ فرمایا اگر مجھے بھلا دو گے، نماز چھوڑ دو گے، جھوٹ بولو گے، سود لو گے، غیبت کرو گے، بہتان باندھو گے، چوری کرو گے، زنا کرو گے، شراب پیو گے، جوا کھیلو گے، شطرنج کھیلو گے، اسمیک لو گے، ماں باپ کو گالی دو گے تو میں تمہاری زندگی تنگ کر دوں گا۔ اللہ فرما رہے ہیں ہماری زندگی تنگ ہے، کسی کی کسی لائن سے، کسی کی کسی لائن سے۔ اور صحابہ کی زندگی اللہ اکبر، جیسی زندگی ویسی موت۔ کیسی موت آئی؟ ایک صحابی کا انتقال ہو رہا ہے اور کیا فرمایا؟ فزت ورب الکعبہ، رب کعبے کی قسم کامیاب ہو گیا۔ بلال حبشی جا رہے دنیا سے، اسلام کا سب سے پہلا مؤذن، لیٹے ہوئے ہیں، سانس کھینچ کر آ رہا ہے، گھر والی برابر میں بیٹھی ہے، آنکھ لگ گئی، روزے سے ہے بلال حبشی، آنکھ لگ گئی، گھر والی رونے لگی کہ شاید انتقال ہو گیا۔ ایک دم آنکھ کھلی، فرمایا الحمدللہ، موت کے وقت الحمدللہ۔ اور میں اور تو جو دیکھتے ہیں مرتے ہوئے کیا حال ہو رہا ہے، کوئی الحمدللہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، کوئی کلمہ پڑھتا ہے؟ صحابہ، ایک صحابی جا رہے دنیا سے، گھر والوں سے فرمائے دیکھو پیشانی پر پسینہ آیا یا نہیں آیا؟ کہ بھی نہیں آیا، اللہ معاف کر دے، رو رہے۔ پیشانی پر پسینہ چاہیے، زبان پر کلمہ چاہیے۔ اب پیشانی پر پسینہ آ گیا، زبان پر کلمہ آ گیا، روانہ ہو گئے۔ بلال حبشی لیٹے ہوئے ہیں، اچانک آنکھ کھلی، فرمایا الحمدللہ، سو گئے تھے۔ اور گھر والی کہہ رہی واہ حزنا، واہ حزنا، ہائے افسوس، ہائے، فرمایا توبہ توبہ، یہ کیا کہہ رہی، ہائے افسوس، اری کو بات ربا، بات ربا، واہ خوشی کری، غدن نلقى الأحبة محمدا وحزبا، کل کو حضرت امام الانبیاء کے دربار میں حاضری ہے، صحابہ سے ملاقات ہوگی۔ ہائے ہائے، اللہ کرے میں بھی تو بھی ایسے عمال کریں کہ جس وقت جا رہے ہوں ایسی رحمتیں نازل ہو رہی ہوں۔ اتنا پیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ حد نہیں۔ تمہاری توجہ سے مضمون آ رہا ہے، اگر اور حضرات بھی ہیں، بس میں بات کافی کر چکا۔ بلال حبشی نے فرمایا یوں کہو واہ خوشی کا دن، واہ خوشی کا دن، میری ابھی آنکھ لگ گئی تھی، میں سو گیا تھا،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، پاک نبی تشریف فرمائے، سامنے دسترخوان بچھا ہوا ہے، نعمتیں لگی ہوئی ہیں جنت کی۔ فرمایا بلال تھوڑی دیر کی بات ہے، ابھی تیرا انتقال ہو جائے گا، میرے دسترخوان پر آ کر افطار کرنا۔ حضرت عثمان غنی سے بھی یہی فرمایا، عثمان تھوڑی دیر کی بات ہے، تو روزے سے ہے کیونکہ اللہ کے نبی روزے سے، میرے دسترخوان پر آ کر افطار کرنا۔ خدا کرے میرے بھائیوں کے دل میں یہ بات اتر جائے اور میری تیری موت بھی ایسی آئے کہ پاک نبی کی زیارت ہو جائے اور موت والی کلمے والی موت، مدینہ منورہ کی موت، جمعے کے دن کی موت، عصر کے وقت کی موت، مسجد نبی میں بیٹھے ہوں، پیشانی پر پسینہ ہو، زبان پر کلمہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس طرح دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات کو